بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جرمن فوج کو فرانس خالی کرنے کا حکم ملا تو جرمن کمانڈر نے افسروں کو جمع کیا اور کہا، ہم نازی جنگ ہار چکے ہیں، فرانس ہمارے ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ شاید اگلے 50 برسوں تک ہمیں دوبارہ فرانس میں داخلے کی اجازت بھی نہ ملے۔ اس لیے میرا حکم ہے کہ پیرس کے عجائب گھروں، نوادرات سے بھرے نمائش گھروں اور ثقافت سے مالا مال ہنر قدوں سے جو کچھ سمیٹ سکتے ہو سمیٹ لو۔ جب فرانسیسی شہر کا اقتدار سنبھالیں تو انہیں جلے ہوئے پیرس کے علاوہ کچھ نہ ملے، اور جنرل کا حکم تھا، لہٰذا سب افسر عجائب گھروں پہ ٹوٹ پڑے اور اربوں ڈالرز کے نوادرات اٹھا لائے۔ اور جب عجائب گھر خالی ہو گئے تو جنرل نے سب نوادرات ایک ٹرین میں رکھے اور ٹرین کو جرمنی لے جانے کا حکم دیا، اور ٹرین جرمنی جانے کے لیے روانہ ہو گئی۔ لیکن شہر سے باہر نکلتے ہی اس کا انجن خراب ہو گیا۔ انجینئرز آئے، انجن ٹھیک کیا اور ٹرین روانہ ہو گئی۔ تقریباً 10 کلومیٹر فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹرین کے پہیے جام ہو گئے۔ انجینئرز آئے، مسئلہ ٹھیک کیا اور ٹرین پھر روانہ ہو گئی۔ چند کلومیٹر بعد ٹرین کا بوائلر پھٹ گیا۔ انجینئرز آئے، بوائلر مرمت ہوا اور ٹرین پھر چل پڑی۔ ابھی تھوڑی دور ہی گئی تھی کہ پریشر بنانے والے پسٹن جواب دے گئے۔ انجینئرز آئے، پسٹن مرمت ہوئے اور ٹرین روانہ ہوئی۔ ٹرین خراب ہوتی رہی اور جرمن انجینئرز اسے ٹھیک کرتے رہے، یہاں تک کہ فرانس کا اقتدار فرانسیسیوں نے سنبھال لیا اور ٹرین ابھی فرانس کی حدود میں ہی موجود تھی۔ ٹرین کے ڈرائیور کو پیغام ملا کہ موسیو بہت شکریہ، پر اب ٹرین جرمنی نہیں بلکہ واپس پیرس آئے گی۔ ڈرائیور نے مکے ہوا میں لہرائے اور واپس پیرس روانہ ہو گیا، اور جب ٹرین واپس پیرس گئی تو بنا کسی خرابی کے ہی واپس پہنچ گئی۔ اور جب ڈرائیور ٹرین لے کر پیرس پہنچا تو فرانس کی ساری لیڈرشپ اس کے استقبال کے لیے کھڑی تھی۔ ڈرائیور پر گل پاشی کی گئی، پھر اس کے ہاتھ میں مائک دے دیا گیا۔ ڈرائیور بولا، جرمن گدھوں نے نوادرات تو ٹرین میں بھر دیے، لیکن یہ بھول گئے کہ ڈرائیور تو فرانسیسی ہے، اور اگر ڈرائیور ہی نہ چاہے تو گاڑی کبھی منزل پر نہیں پہنچا کرتی۔ یہ کہنے کو تو ایک واقعہ ہے، لیکن پاکستان کی عوام کے لیے اس واقعے میں سبق کی عظیم پوشیدہ ہے، اور وہ یہ کہ وہ ڈرائیور جو کہ جرمنی ٹرین لے جا رہا تھا، اس کے دل میں اپنے ملک اور اپنی قوم کا درد تھا، اپنی مملکت سے وفا تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ٹرین جرمنی پہنچ ہی نہیں سکی اور فرانسیسی اثاثہ فرانس کے پاس ہی محفوظ رہا۔ مملکت پاکستان کی کئی سو ارب ڈالر پاؤنڈز مختلف ٹرانسپورٹس میں بھر کر دیار غیر بھیج دیا گیا۔ یہ نقل و حمل کے ذرائع چلانے والے کوئی غیر نہیں بلکہ اسی ملک کے پاکستانی تھے۔ کاش کہ ان کے دل میں بھی اس ڈرائیور کی طرح پاکستان کا درد ہوتا تو آج پاکستان کا یہ حشر نہ ہوتا۔ ایک عام پاکستانی کی زندگی حسرتوں سے بھری نہ ہوتی، حیات اس کے لیے ایک جرم یا وبال نہ ہوتی۔ پاکستان کو کسی خاص طبقے نے نہیں بلکہ سب نے ہی مل کر لوٹا ہے، اور اب تک یہ سب گدھ بن کر اس کو نوچ رہے ہیں۔ 2.5 سال قبل بڑا شور مچا تھا کہ ڈالروں سے لدی ایک کشتی پکڑی گئی ہے۔ بتایا گیا یہ سارا پیسہ بیرون ملک منتقل کیا جا رہا تھا اور ملکی تاریخ کی سب سے بڑی منی لانڈرنگ تھی۔ لیکن پیسہ کتنا تھا؟ کون تھا یہ سب کرنے والا؟ اس کا کیا انجام ہوا؟ وہ ڈالر کہاں گئے؟ حسب توقع اس کا نہ پتہ چلا اور نہ ہی چلنا تھا۔ آج آپ صرف یہ پوچھ لیں کہ پاکستان دنیا کا دوسرا ملک ہے جہاں دوسرے نمبر پر سب سے زیادہ یعنی 23 ایجنسیاں فعال ہیں، اور ان 23 ایجنسیوں کے اہلکاروں کی مجموعی تعداد 6 لاکھ ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ جاگتے ہیں تبھی ہم چین سے سوتے ہیں، اور اگر یہ سوال پوچھیں کہ ملک کی دولت ان کے جاگتے ہوئے دیار غیر کیسے پہنچ گئی، ملک لوٹنے کے مورود الزام آزاد کیوں دندناتے رہے ہیں، لاقانونیت کیوں ہے، مہنگائی کیوں ہے، دہشت گردی کیوں ہے، بچوں کے ریپ اور دردناک قتل کیوں ہے، ہر طرف ظلم و ستم کیوں ہے، ملاوٹ، ذخیرہ اندوزی کیوں ہے، آدھے درجن نظام تعلیم کیوں ہے؟ تو آپ غدار ہیں۔ ایک بار سوچئے گا ضرور، غور کیجئے گا ضرور، شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔